فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ حامیم سجدہ کے تیسرے رکوع کی آخری چند آیات اور چوتھا رکوع ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ 21 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں آخری 2 آیات جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھیں وہ بہت اہم تھیں، اور تیسری آیت جو ابھی آج میں نے پڑھی بالکل آغاز میں، وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اسی کا تتمہ ہے۔ یہ آیت نمبر 20، 21 اور 22 ہے، جس میں کھول کر اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 20 کا آغاز ہوا تھا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک جب وہ پہنچیں گے، قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور جواب دہی ہو رہی ہوگی، سوال جواب ہو رہے ہوں گے، تو شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی سماعتیں، وَأَبْصَارُهُمْ، اور ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ، اور ان کا ایک ایک رواں، ان کی کھالیں، ان کے رونگٹے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ گواہ ہوں گے ان کے تمام اعمال پر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اصل میں یہ مختلف شیڈز ہیں کہ جو ہمارے سامنے قیامت میں جب حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، سوال جواب ہوں گے، تو بعض مقامات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اس دن جھوٹ بولے گا کہ میں نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا، جسے آپ کہیے کہ بالکل کورا اور چٹا اور اریاں ترین انکار، جو بالکل ہی خلاف واقعہ ہے۔ کہیں یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے اس دن اس کی زبانوں پر تالے ڈال دیے جائیں گے، رک جائے گا اور بالکل بے کس ہو کر کھڑا رہے گا۔ بہرحال محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ مقام ہے کہ جہاں گویا کہ اس نے جو بھی معذرتیں کرنی تھیں، جو بھی بہانے بنانے تھے، جو جھوٹ بولنے تھے، جو جھوٹی قسمیں کھانی تھیں، جب سب ہو چکیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو حکم دے گا۔ اس کے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کے ذریعے کیا اس نے کمایا، ان آنکھوں سے اس نے کیا کام لیا، یہ جو اللہ نے سننے کے لیے کان دیے تھے، ان کانوں سے کیا کچھ سنا، تو یہ تمام چیزیں گواہ بن جائیں گی اس کے خلاف۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ کہیں گے اپنی ان کھالوں سے، اپنے جسم کے ان اعضاء سے مخاطب ہو کر کہ کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اس دنیا میں تو تم میرے اپنے تھے نا، میں نے جو چاہا تم سے کام لیا، اپنی آنکھوں کو جہاں چاہے میں نے استعمال کیا، غلط تھا، ناجائز تھا، جو کچھ بھی تھا۔ اس لیے کہ دنیا میں تو معاملہ ایسا نہیں ہے کہ فوری پکڑ کا ہو جائے، یہ تو معاملہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو مؤخر کیا ہے کہ اللہ بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، تمہارا اصل مرض تو یہ ہے کہ تم اس عاجلہ سے، اس دنیا سے بڑی محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، وہ جو بعد میں آنے والی زندگی ہے۔ تو وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ کہیں گے اپنے ان اعضاء سے، اپنی کھالوں سے، اپنے رونگٹوں سے کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اب ہمارا ہر عضو گواہی دے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبان عطا کی ہے نا، وہ کلام کرے گا،
وہ ہمارے جو احوال تھے، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا سورہ زلزال، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ زمین ہوگی کہ جو اس دن گواہی دے گی کہ اس کی پیٹھ پر تم نے کون کون سے گناہ کیے تھے۔ گویا کہ زمین بھی تو گواہ بن کر کھڑی ہو جائے گی ہمارے خلاف، ہمارے اپنے اعضاء جو گواہی دیں گے۔ تو قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہیں گے کہ اس اللہ نے آج ہمیں بھی نطق عطا فرما دیا، ہمیں بھی گویائی دے دی ہے جس نے ہر شے کو گویائی عطا فرمائی تھی۔ یہاں گویا کہ ایک طرف یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، سورہ بنی اسرائیل کے لیے کے اندر یہ موجود ہے کہ ساتوں آسمان اور یہ زمین اور اس میں جو بھی مخلوق ہے، جو بھی اللہ نے پیدا کیا، خواہ پہاڑ ہے، حجر ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، حشرات ہیں، جو بھی مخلوق اللہ کی ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی وہ زبان نہیں دی کہ جو ہم اپنی زبان استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے کیا کچھ ہم نہیں کماتے، کیسے بڑے بڑے گناہ اس زبان کے ذریعے ہم نہیں کماتے، لیکن یہ کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ رکھا ہے ان کے ساتھ کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کائنات میں، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر شے کو نطق عطا فرمایا، گویائی عطا فرمائی۔ ان آوازوں کو تم سن نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی دی ہے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ، تمہیں تو قطعاً اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے تمہاری سماعتیں بھی، تمہاری آنکھیں بھی، اور تمہاری کھالیں، تمہارے اعضاء، ہر شے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تم تو اس کے تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اب ظاہر قرآن حکیم میں بیان کیا گیا تو ہمیں یقین ہے کہ یہ ہوگا، واقعتاً اسی طرح ہوگا، لیکن یہ کہ ورنہ انسان کے ذہن میں تو 100 قسم کے خیالات آتے ہیں۔ یہ زبان کو جو ہے صرف ایک فقرہ اپنے منہ سے برآمد کرنے کے لیے کون کون سی قوتیں ہیں جو اپنا اپنا رول ادا کرتی ہیں، کتنے مسلز ہیں کہ جو کام کرتے ہیں، اور کس قدر ڈیلیکیٹلی وہ کام کرتے ہیں کہ وہ صحیح لفظ اور وہ صحیح تلفظ آپ اپنی زبان سے نکال سکیں۔ اب ہاتھ کے اندر تو وہ صلاحیت نہیں ہے، آنکھوں کے اندر بھی وہ صلاحیت نہیں ہے۔ آنکھوں میں دیکھنا ہے، زبان دیکھ نہیں سکتی لیکن آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن آنکھیں گفتگو تو نہیں کر سکتی، باتیں تو نہیں کر سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا، وہ آنکھوں میں اشارے بھی کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا بڑا تمسخر اور استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، ان میں آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم، تمہیں تو اندیشہ نہیں تھا اس بات کا کہ تمام اعضاء جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ تمہیں تو اس بات کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ تم کرتے ہیں ان میں سے اکثر کی خبر ہی نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو بھی شاید تم نے اپنے ہی علم کے اوپر قیاس کیا، کہاں اللہ کا علم، کہاں مخلوق کا، کسی بڑے سے بڑے علامہ کا علم، کوئی نسبت و تناسب اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تمہیں اندیشہ اس بات کا تھا۔ ایک بہت خوبصورت روایت میں نے یہاں خاص طور پر نوٹ کی تھی، بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے، یہ ان سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت ہی فاسق و فاجر تھا، بہت گناہ گار تھا، وہ جب اس کا آخری وقت آیا اور نزع کا عالم تھا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا، جو کہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں گی، اور انہیں مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور پھر میری خاک کو جو ہے بالکل پیس کر خاک بنا دینا، جو بھی ہڈیاں ہوں گی ان کو بھی چورا چورا کر کے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے کہیں سمندر میں بہا دینا، کہیں زمین میں دفن کر دینا، کہیں فضا میں بکھیر دینا، گویا کہ میرا کوئی وجود باقی نہ رہے۔ اب چونکہ اس شخص نے جو بہت ہی فاسق و فاجر تھا، اس نے یہ نصیحت کی تھی اپنی اولاد کو، لہذا اس اولاد نے یہ کام کیا، اور پھر وہ جب مر گیا تو اس کی لاش کو اسی طرح جلا کر جو ہے راکھ کر دیا، اور اس راکھ کو جو ہے فضا میں بھی بکھیر دیا، سمندر میں بھی بہا دیا، کہیں زمین پہ بھی دفنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کو بھی اور زمین کو بھی، اور جس پانی میں بہایا گیا تھا، اب یہ حکم دینا اللہ کا تو امر کن ہے نا، یہ کوئی تخلیق کا معاملہ تو نہیں ہے کہ جس میں وقت لگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی جو شان خلاقی یا خاقان تکوینی ہے
وہ لفظ امر ہے وہ کن کا کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ شخص دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ حضور بیان کر رہے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے یہ حکم کیوں دیا تھا؟ تو اس شخص نے جواب یہ دیا کہ مجھے تیری پکڑ کا اندیشہ تھا، میں نے جو کچھ بھی اس دنیا میں کمائیاں کی ہیں اور جس قسم کے گناہوں کی میں مرتکب ہوا ہوں، جس طرح میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو مجھے تو اندیشہ تھا کہ وہ قیامت کے دن جو ہے پھر جہنم میں میرا ٹھکانہ ہوگی، لہذا میں نے اس اندیشے میں اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی۔ تو اب جب اس کا یہ عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اب یہ چونکہ بخاری کی روایت ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ نہیں روک سکتے، وہ چاہے تو ابو جہل کو معاف کر کے جنت میں پہنچا دے۔ کون ہوگا کہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے جو کسی حکم کو رد کر سکے، یا یہ کہ کسی حکم کو قبول کرنے سے انکار کرے؟ تو تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے جو تم کرتے ہو، جو تمہارے اکثر اعمال ہیں وہ شاید اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ مکتب فکر موجود رہا ہے کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، جو مبادیات ہیں، ان کا تو اللہ کو علم ہے، لیکن یہ جو جزیات ہوتے ہیں وہ اللہ کے علم میں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں فلسفے کا یہ موضوع رہا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ عالم کل اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا عمل کہیں چھپ کر کیا جا رہا وہ بھی اللہ کے علم میں ہو، جبکہ قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو صورتحال جو ہے بالکل اس کے برعکس سامنے آتی ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ تمہارا کوئی عمل خواہ وہ کسی غار کی تہ میں جا کر کیا گیا ہو، کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور وہ صرف دیکھنا جو ہے اس کا کوئی ہابی نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ وہ عمل جو ہے وہ جسے مکافات عمل کہتے ہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اگر نیکی کا عمل ہے تو بہترین اجر و ثواب اور رنگ ملے گا، اور اگر کہیں بدی کا عمل ہے تو بدترین انجام اور ہولناک جو ہے آگ سے اس سے دوچار ہوگے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب سے کیا۔ رب کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ اسے شاید تمہارے اعمال میں سے اکثر کا علم بھی نہیں، لہذا تم بالکل نچند ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ جیسے کہ فرمایا گیا نا کہ الرآہ استغنا، انسان یہ محسوس کرتا ہے میں مستغنی ہوں، مجھ پر اس دنیا میں کوئی پکڑ آئی نہیں، میں نے بہت بڑا جھوٹ بول دیا، جھوٹا قرآن اٹھا لیا، قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹا حلف دے دیا، لیکن اس دنیا میں تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ لہذا انسان نے رب کے بارے میں یہ گمان کیا کہ شاید اسے معلوم ہی نہیں ہے، اور یہی وہ تمہارا تصور اور گمان تھا کہ جس نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ارداکم، اس نے تمہیں غارت کر دیا، اسی کی وجہ سے تم اور زیادہ جو ہے اللہ کے باغی اور سرکش بنتے رہے، اس لیے کہ تمہیں تو یہ معلوم تھا، یا تم یہ ظن اور گمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف موٹی موٹی چیزوں کا علم ہے، باقی باریک میں جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کے علم میں نہیں۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر تم خسارے پانے والوں میں اور ٹوٹا اور ہلاکت سے دوچار ہونے والے میں ہو گئے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، متعدد احادیث کے اندر موجود، صحیح ستہ میں کئی کتب ہیں جس کے اندر موجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا قول ہے، انا عند ظن عبدی بی، بہت مختصر الفاظ ہیں کہ میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں، میں ہوتا ہوں وہی جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا انسان کے اندر ایک شوق، اور رحمت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنا، اور رحمت کا انسان کا امیدوار ہونا، مطلوب کرنا اللہ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس دنیا میں رہتے میں وہ اللہ کے پکڑ اور اللہ کے غصے سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرے گا، تقویٰ کی روش اختیار کرے گا۔ لیکن اللہ کے بارے میں اگر گمان ہی ہے کہ اسے تو علم ہی نہیں کسی شے کا، تو اس کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوگا کہ جو ہونا چاہیے، جیسے کہ کہا گیا کہ جس نے تمہیں ارداکم، جس نے تمہیں غارت کر دیا، تباہ و برباد کر دیا تمہارے اس ظن کی وجہ سے، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم ہلاکت یافتہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر یہ خواہ وہ صبر سے کام لیں یا نہ لیں، یہاں تو یہ ہے کہ اگر وہ صبر کریں تب بھی آگ ہی اب ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہاں تو انسان کو جب جھونک دیا جائے گا تو پھر اس کے پاس کوئی راہ فرار تو نہیں ہے،
قرآن میں کئی مقامات پر اس مضمون کو بھی بیان کیا گیا کہ انسان چاہے گا کہ ان یخرجوا، کہ وہ نکل بھاگے وہاں سے، لیکن یہ کہ احادیث میں اس میں ہمارا جو ہے وہ گویا کہ ایک ذریعہ ہے بہت بڑے علم کا، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیکھا اور وہ ان کو جو ہے اوندھے منہ دوبارہ دھکیل دیں گے جہنم کے اندر۔ قرآن کے اندر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا۔ تو وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اب وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، صبر کریں یا آہو فغا کریں، چیخیں پکاریں، اب وہاں سے نکلنے کا تو کوئی امکان نہیں۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ کہیں کوئی خوش آمد کریں، جو استدعا یہ نہیں یستعتبوا، گویا کہ جس میں کسی کو راضی کرنے کے لیے انسان ہر حربہ استعمال کر لے، جیسا کہ اس دنیا میں ہوتا ہے، اگر کوئی شخص ناراض ہو جائے تو جو شخص جس کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوئی ہے وہ اسے منانے کے لیے خوش آمد بھی کرے گا، منت بھی کرے گا، کوئی اس کے لیے ہدیہ بھی پیش کرے گا، یہ تمام چیزیں وہاں بھی گویا کہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کو منا لے یا اللہ کو راضی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا، یہ مکافات عمل تو اب لازماً ہو کر رہے گا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ منانا چاہیں یا معذرت کریں یا ناراضگی دور کرنے کے لیے خوشامد کرنے لگیں، فما هم من المعتبین، تب بھی ان کو کوئی شے ان کے کام آنے والی نہیں ہے، گویا کہ ان کی کوئی معذرت یا خوشامد جو ہے کارگر نہیں ہوگی، وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے لگا دیے یا مسلط کر دیے یا مقرر کر دیے ان کے اوپر کچھ ہم نشین۔ یہ قرناء کا لفظ جو ہے عام طور پر کسی ساتھی کے لیے، جس کے لیے ہم ہمجولی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرین کا لفظ یہ بھی ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن نے بھی کیا ہے، بلکہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا، گویا کہ جس کے دل سے رحمان کا ذکر یا رحمان کا خوف نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہی پھر اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تنہائی میں بھی وہی شیطان اسے اکسائے گا، گناہوں پر مجبور کرے گا، اور لوگوں کے سامنے وہی شیطان ہوگا جو اس کے اندر تکبر پیدا کرے گا، گھمنڈ پیدا کرے گا، غرور پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو، جس نے گویا کہ محروم کر لیا، اس کا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، خالی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا پھر ہم نشین بن جاتا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں بھی جو ہم نشین ہوتا ہے وہ آپس میں بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ بڑے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی معاملہ اس شیطان کا ہوگا اس شخص کے ساتھ، اس ملعون کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، دیکھیے یہاں بھی شیطان انسان کے ہاتھوں کو صدقہ خیرات کروا دیتا ہے لیکن اندر ریاکاری پیدا کر دے گا۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھاوے کی غرض سے، ریاکاری ان کے پیش نظر ہے، خود نمائی پیش نظر ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ اپنی اس نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی نیکی کے عمل کی دھوم ہو جائے، چرچا ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور یہاں یہ ریاکاری ظاہر ہے کہ بہت بڑا، جیسے آپ کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں، جو شخص بھی کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے، وہ شرک کر رہا ہے۔ تو والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا، گویا یہاں بھی انسان کے باطن میں جو ایک شیطان پوشیدہ ہے، جو مضمر ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس کا شیطان ہی جو ہے وہ دمساز بن جائے، جس کا قرین یا جس کا ہم نشین شیطان بن جائے، تو اس سے اور برا ہم نشین کون ہوگا؟ کیونکہ اب بظاہر کوئی شخص صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے، لیکن ریاکاری کا عمل چوں اس نے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس عمل کی وجہ سے اسے شیطان کے ساتھ منسوب کر دیا کہ وہ شیطانی اکساہٹ ہے کہ جس نے اس کے اندر ریاکاری پیدا کی ہے۔
تو وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے جو لوگ بھی گویا کہ اللہ کے فاسق و فاجر ہوتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جس قوم کے معاملہ انہوں نے وہاں ڈسکس کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے لیڈر عطا فرما دیتا ہے جو شیطان ہوتے ہیں، ایسے حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا یہ کہ تمہارے اوپر حکمران جو ہیں بددیانت لوگ ہوں گے، بے غیرت لوگ ہوں گے، زانی، جتنے بھی آپ عیب سمجھیں سب کے سب ان میں موجود ہوں گے، اور وہ ریفلیکشن ہوتی ہے عوام کی۔ عوام کی اکثریت کیسی ہے؟ جیسا کہ حضور کی حدیث بھی ہے، جیسا تم ہوگے ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حکمران مسلط کر دے گا، وہی تمہارے لیڈر ہوں گے، وہی آگے آگے چلنے والے ہوں گے، انہی کے لیے تم نعرے لگاؤ گے، جوش انہی کے لیے جلوس نکالو گے۔ تو انہوں نے یہاں مراد وہ بھی لی ہے کہ ان کے اوپر پھر ہم وہ شیاطین جو حکمرانوں کی شکل میں یا لیڈرز کی شکل میں وہ مسلط کر دیتے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور پھر وہ مزین کر دیتے ہیں، گویا کہ اپنے وہ جو پیچھے چلنے والے فالوور ہیں جو ان کی قوم ہے، انہیں بڑا مطمئن کرتے ہیں کہ تمہارا تو ماضی بھی بڑا تابناک تھا اور مستقبل کے سب باغ دکھانے لگتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جو حکمران مستقبل کے بارے میں جو وعدے کر کے آتے ہیں اور جو وہ سبزہ دکھاتے ہیں، وہ اب اس کا تجربہ آپ سب کو ہے۔ ہمارے اوپر تو جو بھی حکمران آیا اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا، اکثر و بیشتر کا معاملہ یہی ہے، جو کچھ کہا اس کے بالکل برعکس بات ہوئی۔ تو گویا کہ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر اس مفہوم کو ادا کروں تو وہ حکمران اور لیڈر جو فراہم کیے جاتے ہیں اس قوم کے، ان کے یہ اوصاف ہے کہ وہ ان کے ماضی کے اوپر بھی کوئی نہیں، دو بہت اچھا ہے، یہ ہمارا کلچر تھا، یہی ہونا چاہیے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے پیچھے گزر چکا ان کا ماضی، اور دوسرے جو ان کا آنے والا ہے، جو ان کے سامنے ہے، گویا کہ ماضی، حال اور مستقبل ہر شے جو ہے اس سے مطمئن کر دو، نچند کر دو، اور تو اور مختلف قسم کے تہواروں اور جشنوں کے اندر مبتلا کر دو قوم کو، تاکہ اسی میں لگی رہے۔ اب جشن بہارا آ رہا ہے، اب کوئی اور جشن آ رہا ہے، اب کوئی اور تہوار آ رہا ہے، اب کسی اور کی آڑ میں جو ہے کوئی غیر ملکی جو ہے وہ کھیلنے کے لیے ٹیمیں آ رہی ہیں، قوم کو رکھو، مست رکھو ان کو اسی کے اندر، اور اپنے خزانے اور اپنی جیبیں بھرتے رہو اور قوم کو لوٹتے رہو۔ اکثر و بیشتر یہ تو وہی ہے کہ جس کا تجربہ ہمیں سال سے ہوتا رہا۔ تو فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ جو ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، جو ان کے لیڈر اور حکمران ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جن شیطانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، وہ ان کے اعمال کو بڑا مزین کر کے دکھاتے ہیں، وہ اعمال جو وہ ماضی میں کر چکے اور جو مستقبل آنے والا ہے اس میں بھی بہت ہی آرزو اور تمنا اور سبز باغ دکھاتے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا القول سے مراد وہ وعدہ عذاب کا، وہ پھر صادق آیا ان لوگوں کے اوپر قد خلت من قبلہم، وہ امتیں، فی امم قد خلت من قبلہم، وہ قومیں جو ان سے پہلے ہو گزری تھیں، وہ بھی بڑی مست ہو گئی تھیں، انہی عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو گئی تھیں، فسق و فجور کے بازار انہوں نے گرم کر دیے تھے، شیطان ان کے ہاں بھی ننگا ناچنے لگا تھا۔ جو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ آئی ہے، جو عذاب آئی ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں جو کہا گیا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں دوسرے رکوع کے اندر کہ کسی بستی پر اپنا عذاب جو ہے وہ مسلط کریں، اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے، وہاں کے جو بہت ہی مرفع الحال لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑی مال و دولت ہے، ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، بڑے خوفناک الفاظ ہیں وہاں، پھر ہمارا عذاب ان پر مسلط ہوتا ہے، ہمارا وہ قول اور وہ دھمکی جو عذاب کی تھی وہ صادق آتی ہے، اور پھر ہم انہیں بالکل چورا چورا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنی قوموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور یہ اللہ کی سنت۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی والوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے پہلے یہ کچھ ہو چکا ہوتا ہے، مال و دولت والے اور روپے پیسے والے جو فسق و فجور کے جو بازار گرم کرتے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اب یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی طرف بھی یہ معاملہ، یہ عذاب کا صرف انسانوں کا مقدر نہیں ہے، جنات کے ساتھ بھی ہوا، قرآن میں موجود ہے۔ اب تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے نا کہ زمین کے نیچے جو حشرات الارض ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی بڑی کالونیز ہیں، اسی طرح جنات کے بھی تو قبیلے ہیں نا،
جنات کی بھی تو سلطنتیں ہیں جو غیر مرئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو یہ صرف انسانوں کے مقدر نہیں تھا، بلکہ وہ جنات بھی اس کے اندر شامل رہے ہیں۔ من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں، جنات اور انسانوں دونوں کی جماعتیں جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا، جو پہلے ہو گزری، اور اللہ تعالیٰ کا وہ جو عذاب کا وعدہ تھا وہ ان کے اوپر صادق آیا۔ انہم کانوا خاسرین، اور بشیر یقیناً وہ لوگ پھر ہلاکت و تباہی سے دوچار ہونے والے ہوئے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کہنے لگے یا کہتے ہیں وہ لوگ، یہ چونکہ مکی صورت ہے، ظاہر ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ان لوگوں کا جو مشرکین مکہ تھا ان کا استہزاء بھی ہے اور ان کا تمسخر بھی ہے، اور سچ بات کو روکنے کے لیے جو جو تدبیریں وہ اختیار کرتے تھے ان میں سے ایک تدبیر کا یہاں ذکر کیا گیا۔ وہ کہتے یہ ہیں یا حکم دیتے ہیں اپنے لوگوں کو جو ابھی تک شرک کے اوپر قائم ہیں۔ آغاز میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت کم تھے نا، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو زیادہ سے زیادہ 60-70 مکہ کے رہنے والوں میں سے حضور پر ایمان لائے ہوں گے، باقی تو اپنی اسی ہٹ درمی کے اندر، اپنی اسی بت پرستی والا دین جو ہے اسی کے اوپر پوری طرح جازم تھے، پوری طرح قائم تھے۔ تو ان کو مزید جازم کرنے کے لیے کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کے دیکھو قریب نہ جانا، اس کو نہیں سننا، اس کو سننا مت۔ اس لیے کہ اس بات کے وہ بھی قائل تھے کہ قرآن کے الفاظ میں بھی وہ تاثیر ہے کہ جو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ لہذا جو ابو لہب کا عام طور پر ذکر ہوتا ہے کہ وہ جہاں حضور کی دعوت میں جو رکاوٹیں لگاتا تھا تو یہ بھی اس کا ایک طرز عمل تھا کہ اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ٹھوس لیتا تھا اور حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، جہاں حضور نے بات کہی، کوئی اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی تو وہاں کہتا تھا کہ لوگوں اس شخص کی بات نہ سننا، حالانکہ سگا چچا ہے حضور کا، لیکن اپنا اہتمام اس نے کر لیا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق بات جو ہے اس کے کانوں سے ہو کر اس کے دل میں کہیں اتر جائے اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ لہذا اپنا اہتمام جسے پروفائلیکٹک کہتے ہیں میئر اس نے کر لیے۔ تو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کہتے ہیں یہ لوگ یا حکم دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو جو اور کافر ہیں کہ دیکھو قرآن کی سماعت نہ کرنا، قرآن کو مت سننا۔ والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور گویا کہ بین السطور یہ ہے کہ جب بھی وہ کہیں سنایا جا رہا ہو یا پڑھا جا رہا ہو تو خوب شور مچایا کرو۔ والغوا فیہ، یہ بہت ہی ایک جسے آپ کہیے کہ عمدہ لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے، جس میں غل غپاڑا، شور مچانا، جس طرح ہمارے ہاں ہوٹنگ ہوتی ہے نا، کسی کی بات اگر آپ نہ چاہیں کہ لوگ سنیں تو ہوٹنگ شروع کر دیں گے، شور مچانا شروع کر دیں گے۔ جن حضرات کا بھی وہ کالجز وغیرہ میں جو ہوتا ہے ہمارا، مجھے بھی یاد ہے کہ جب میڈیکل کالج میں ہم داخل ہوئے تھے تو ظاہر ہے بالکل نیا وہ ایف ایس سی کی، اور پھر باہر میڈیکل کالج میں پہنچ گئے تو جو کلاس ہوتی تھی تو عام طور پر جو طلبہ ہوتے تھے بیٹھے ہوئے تو کہیں کوئی غلطی یا کوئی فرض کیجئے کہ کسی قسم کا معاملہ جو ہے وہ ٹیچر کی طرف جو لیکچر دے رہا ہو گیا تو فوری طور پر جو ہے ہوٹنگ شروع کر دیتے تھے اس سے، تاکہ ایک اس کو کنفیوز کر دے۔ اچھا پھر جیسے ہی وہ بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہوٹنگ ہو رہی ہے، جیسے ہی انہوں نے رخ واپس جو آڈینس ہے، جو ٹیچر جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تو فوراً خاموش ہو گئے، اور زیادہ سے زیادہ اور اس سے آگے بڑھے تو پاؤں کو جو ہے زمین پر رگڑنا شروع کر دیا زور زور سے۔ اب اس سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ بھی گویا کہ تمام چیزیں اس لیے تاکہ دوسرے کو ڈسٹرب کرے، اور گویا کہ ہمارا ایک جو ہے وہ غلبہ ہو جائے اپنے ٹیچر کے اوپر جو بھی ہمیں لیکچر دے رہا ہے، تو یہ انداز اختیار کیے جاتے ہیں، ہر زمانے میں کیے جاتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے خاص طور پر اس قرآن کی دعوت کو روکنے کے اعتبار سے جو باتیں اہتماماً انہوں نے کی، ایک تو یہ تھا کہ قرآن حکیم کو اونچی آواز سے پڑھنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اور اس کے پس منظر میں تو ابن الدغنہ کا واقعہ جو ہے اس سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق ہے، اس لیے کہ ہجرت حبشہ جب ہوئی ہے، جو یہاں رہنے والے مکہ میں رہنے والے مسلمان تھے ان کے لیے جب عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ بھی نکلے اپنی فیملی کو لے کے، وہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے حبشہ کی طرف۔ ابھی مکہ سے نکلے ہی تھے کہ وہ ابن الدغنہ ایک شخص ہے بہت ہی وہاں، جسے آپ کہیے کہ جس کی سے تھی، جس کی بات مانی جاتی تھی، اس کی کہیں ملاقات ہوئی تو ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی اب یہاں کے رہنے والے جو ہیں اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اب ان کی طرف سے جو سختی اور پرسیکیوشن کی انتہا ہو چکی ہے۔ حضرت ابوبکر کو تو وہ مار بھی پڑ چکی تھی کہ مارنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کی جان نکل چکی ہے، اور وہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو یہ تشدد تو ابوبکر کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہرحال
اس وقت جن کی عمر کم سے کم کوئی 45-50 برس تو ہوگی۔ تو اب جب وہ نکلنے لگے تو ابن الدغنہ نے کہا نہیں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر کی ایک شرافت اور جو ایک ہر دل عزیزی اس معاشرے میں تھی وہ بڑی مسلم تھی، تو آپ جیسا قیمتی شخص ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو وہ اپنی امان میں لے کر آیا، واپس مکہ پہنچا اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ دیکھو بھئی میں نے ابوبکر کو امان دی ہے اور میں نے ان سے ایک مطالبہ یہ کیا ہے، ایک تقاضا ان سے کیا ہے کہ آئندہ آپ جو ہے بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے۔ گویا کہ یہ بھی ان کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم تھا کہ آواز اگر آپ نے بلند کی تو کوئی اور سن لے گا، کہیں وہ متاثر نہ ہو جائے، لہذا قرآن اگر پڑھنا بھی ہے تو بہت ہی پست آواز کے ساتھ پڑھو، بہت ہی سلو آواز کے ساتھ پڑھو تاکہ دوسرے نہ سنیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جائے تمہارا جو تم نے مجھے امان دی ہے وہ ایک طرف ہو، میں تو قرآن پڑھوں گا اور پھر یہ کہ بلند آواز ہی سے پڑھوں گا جس طرح کے حکم ہے، قرآن حکیم کی قراءت کا حکم ہے۔ قرآن کو بالکل ہی زیر لب پڑھنا جو ہے وہ قرآن کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا جاتا۔ جو حضرات بھی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں اور صرف جو ہے وہ جسے آپ کہیے دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں، بلکہ یہ کہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں اور الفاظ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور کم سے کم اتنی آواز میں کہ جس کو آپ خود تو کم سے کم سن سکیں۔ لیکن بعض اوقات تجربہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں گئے ہیں، فجر کے وقت سنتیں پڑھ رہے ہیں، قریبی کوئی شخص جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اتنی بلند آوازی کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ کئی لوگ جو سنتوں میں مشغول ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یہ پھر دوسری انتہا ہوگی۔ وہاں گویا کہ پھر وہ آداب مجلس کا ایک تقاضا ہوگا قرآن کو اتنی کم آواز میں پڑھے کہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو۔ تو بہرحال وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، تو پہلی بات یہ کہ یہ پابندی کہ اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور دوسرا ان کی طرف سے اس بات کو اختیار کرنا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، غلغپاڑا کرو، والغوا فیہ، ہوٹ کرو، اس کو شور مچا دو تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ دب کر رہ جائے۔ اور پھر انہی میں سے ایک وہ بھی بدبخت تھا جس کا نام غالباً نضر بن حارث تھا کہ جو گیا تھا اور جا کر شام سے، بڑا مالدار شخص تھا، وہاں سے جا کر جو شام سے بہت ہی حسین خوبصورت خواتین خرید کر لایا، اور اسی طرح تاکہ لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور اس نے وہاں ان کی مجلسیں، ان کے کوئی جسے آپ کہیے کہ محرف فلم موسیقی جو ہے وہ، اور پھر ان کا ناچ گانا اس نے شروع کر دیا کہ شاید اس وجہ سے لوگ جو ہیں ہماری طرف آ جائیں، ان کی طرف، اور حضور کی بات نہ سن سکے۔ مختلف تدابیر وہ لوگ اختیار کرتے رہے، لیکن یہاں جو خاص طور پر کہا گیا والغوا فیہ، خوب اس کے اندر اونچی آواز میں جو ہے وہ شور مچا دو اور غلغپاڑا کرنے لگو، لعلکم تغلبون، اس سے امید ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ گویا کہ آواز کا اگر اونچا ہونا ہی کوئی ایسی بات ہے جو غالب کر دے تو پھر شاید تم اپنی دانش میں تو شاید تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن یہ دعوت جو اب شروع ہو چکی ہے یہ رکنے والی نہیں ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم تو لازماً چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بہت ہی سخت عذاب کا مزہ۔ فَلَنُذِيقَنَّ، اس کے اندر تاکید کے جو ہیں بہت دو اسالیب بہت ہی نمایاں ہیں۔ مضارع سے پہلے لام مفتوح ہے اور آخر میں نون مشدد، فَلَنُذِيقَنَّ، ہم لازماً انہیں چکھائیں گے۔ گویا کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا لازماً مزہ چکھ کر رہیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، پھر وہی سیغہ، اور ہم لازماً انہیں جزا دیں گے، لازماً انہیں بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ برے برے کام جو کیا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر برا کام اور کیا ہوگا کہ حق کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ تمام تدابیر اختیار کرنا، یہ پابندیاں بھی لگا دینا، کوئی اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھے، اور اگر پڑھے گا تو اس کے اوپر تشدد کرنا، اور دوسرا جب قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو اور ذرا نسبتاً اونچی آواز ہو تو وہاں شور مچا دو، غلغپاڑا کر دو، یا یہ کہ اور مختلف ہتھ کنڈے جو انہوں نے استعمال کیے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، اور یہ سزا کی شکل میں ہوگی جہنم کی آگ ہے، النار لہم فیہا دار الخلد، اب وہی اسی جہنم ہی کے اندر ان کا رہنا ہے، وہ دار الخلد ہے ان کے لیے۔ عام طور پر تو یہ بھی اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شاید دار الخلد جو ہے یہ دنیا کی زندگی اس معنی میں ہے کہ موت شاید دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ انسان موت کے تصور کو اپنے آپ سے بہت دور رکھنا چاہتا ہے، یہ بہت ہی جسے آپ کہیے کہ انسان کے اندر تلخی پیدا کر دیتا ہے، یہ موت آئے گی، اور گویا کہ موت کے لیے اب دنیا کی رنگینیاں تو ختم ہو گئی،
تو اس دنیا کو بھی گویا کہ اس حوالے سے کہ موت تو ہمارا مقدر نہیں ہے، آئے گی تو چلے بڑھاپے میں آ جائے گی، 80-90 برس کے ہو جائیں گے تو آ جائے گی، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے دن کا سورج جو ہے وہ اس کے نصیب میں ہے یا نہیں، یہ کسی انسان کو معلوم نہیں۔ لہو فیہا دار الخلد، اور وہی ہوگا ان کا وہ جہنم کی آگ ہوگی دہکتی ہوئی کہ جو ان کے لیے اب ہمیشگی کا گھر بن جائے گی، دار الخلد ہے، اب ہمیشہ رہنا ہوگا اس میں، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ بدلہ ہے، یہ ہماری آیات کا جو انکار کرتے رہے، صرف انکار نہیں کرتے رہے، اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، اس کا ٹھٹا اور مذاق اڑاتے رہے۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس، وہی یہ مکالمہ ہو رہا ہے میدان حشر میں، اور پھر یہ کہ اب جو بھی جہنمی ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ اب یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ کہیں گے اس موقع پر، وقال الذين كفروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ارنا اللذين اضلانا، ذرا ہمیں دکھا وہ دو کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ دو آگے اس کی تفسیر آگے، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ایک تو جنات کی ذریت سلبی ہے جس کا ایک شخصی وجود بھی ہے، جن کا سرغنہ سر خیل کون تھا؟ ابلیس تھا، جس کا نام عزازیل آتا ہے، اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بچلایا تھا اور بالآخر جو ہے جنت سے نکلوا کر دم لیا، اور اسی موقع پر اس نے اللہ سے یہ عہد بھی کیا تھا یا وعدہ بھی لے لیا تھا کہ مجھے وہ زندگی عطا کر جو قیامت تک کی ہو، پھر تو دیکھے گا کہ تیری بندگی کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے، اکثریت کو میں اپنے پیچھے لگا لوں گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ابلیس نے یہ جو دعویٰ کیا تھا اس میں اس کو سچ کر دکھایا، واقعتاً انسان کی اکثریت شیطان ہی کی پیروکار ہوگی۔ تو اس دن انسان کہے گا کہ جس وجہ سے ہمیں جہنم میں جھونکا جا رہا ہے، تو دو بڑے مجرم جو ہیں جنہوں نے ہمیں اکسایا تھا برائیوں کی طرف، ترغیب بھی کی تھی برائی کی، اور انسان کے اندر بھی تو ایک شیطان موجود ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو چھپا ہوا ہے، خناس ہے، چھپا ہوا شیطان ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسا خون گردش کرتا ہے، ایک عضو تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اکساہٹیں جو ہوتی ہیں، ترغیبات جو ہوتی ہیں، جو اندر سے ابھرتی ہیں، وہ انہی شیطانوں کی وجہ سے ہے۔ تو من الشیطان من الجن والانس، جنات سے مراد وہ شیاطین جن، جنات کے اندر نیک بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ واپس طائف سے واپسی کا سفر تھا تو جنات کی ایک جماعت اتری تھی، اور حضور کے الفاظ میں، حضور کی زبان میں قرآن حکیم اس نے سنا تھا، اور اس کے بعد پھر جب واپس اپنی بستی میں اپنے قبیلے میں گئے تو یہی جنات تھے کہ پھر جو داعی بن گئے قرآن کے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، آج ہم نے ایک عجیب اور انوکھا کلام سنا ہے جو ہدایت کی طرف اور فوز و فلاح کی طرف بلانے والا تھا، ہم فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ یہ جنات کا قول ہے، اور وہ اپنے قبیلوں میں اپنے بستیوں میں گئے ہیں تو جا کر وہ داعی بن گئے، وہ دوسروں کو دعوت دے دیتے۔ تو جنات کے اندر یہ نہیں کہ کل کے کل ہی تمام کے تمام ہی شیاطین ہیں، بلکہ یہ کہ ان کے اندر وہ بھی ہیں جو نیک بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگوں کے بارے میں مجھے یاد ہے، جامعہ اشرفیہ میں مولانا موسیٰ خان صاحب ہوا کرتے تھے، ان سے میری بھی ملاقات تھی، ایک دفعہ میری ملاقات بھی ہوئی۔ بہت ہی ایک روحانی شخصیت تھی، جن حضرات نے بھی ان کو دیکھا ہو یا ان کی کہیں صحبت میں بیٹھے ہوں۔ دوبارہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ انہیں وہ جو طلباء ہوتے تھے جو ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ جنات بھی ہوتے تھے جو بچوں کی شکل میں آتے تھے، اور ان کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ جنات ہے، لیکن اس کو انہوں نے صیغہ اعراض میں رکھا ہوا تھا۔ اب یہ ڈسپلن ہے کہ جو انہوں نے اپنے اوپر قائم کیا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کہیں افشا کر دیتے تو وہ شاید وہاں سے محروم ہو جاتے، وہ تعلیم حاصل نہ کرنے آتے۔ لیکن یہ کہ اس قسم کی بھی آپ کو گواہیاں مل جائیں گی کہ شیاطین کے اندر بھی یہ گویا کہ یہ قرآن کا علم حاصل کرنا، یا یہ کہ ان کے کوئی شاگردی اختیار کرنا کسی انسان کی جو ان میں سے نیک روحوں والے ہیں، نیک طینت جو شیاطین ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن جن کی وجہ سے یہ جہنم انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہے، وہ کہیں گے اے پروردگار ذرا ہمارے سامنے لا ان دو مجرموں کو، یہ انسانوں میں سے بھی وہ کہ جنہوں نے ہمیں بدراہ کیا ہے، جنہوں نے ہمیں گویا کہ ترغیب دی ہے بے حیائی کی، عریانی کی، فحاشی کی، منکرات کی، گناہوں کے اندر ملوث کیا، اور شیاطین میں سے نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند دیں گے۔ یہ وہ غصے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی
جو ہے ہونے والا نہیں ہے معاملہ، لیکن ان کے اندر جو ایک جیسے آپ کہیے جو جذبات ہے، لیکن اب تو وہی ہے نا کہ اب کیا ہو، جب چڑیاں جو ہیں چگ گئی کھیت، اب تو معاملہ ختم ہوا۔ دنیا تھا اصل میں دار العمل، دار الجزا تو آخرت ہے۔ اب یہاں آخرت میں آ کر تم اگر اعتراض کرنے لگو کہ یہ بڑے مجرم تھے، ان کو سزا دے، ان کو یہ کر، ان کو وہ کر، اس سے کوئی فائدہ نہیں، تم تو جہنم سے نہیں بچ سکتے نا۔ لیکن اسی بے بسی کے عالم میں وہ کہتے ہیں پروردگار ذرا ہمارے سامنے ان مجرموں کو لے آ، شیاطین میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، بدراہ کیا ہے، معصیت میں مبتلا کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کچل دیں گے، رون دیں گے، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نچلے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ گویا کہ اصل مجرم وہ تھے، اپنے آپ کو بالکل صاف بچا گئے۔ حالانکہ اصل امتحان تو یہی ہے نا، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ تو انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اس رستے کو اختیار کر لے، چاہے اس کو اختیار، یہ اختیار ہے جس کی بنیاد پر انسان مکلف ہے۔ اما شاکر و اما کفورا، آیا اس نے اللہ کی شکر گزاری والی زندگی اختیار کی، اس رستے کو پکڑا جو سیدھا اللہ کی رضا کی طرف جا رہا تھا، جنت کی طرف جا رہا تھا، یا ان کجراہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، ان پگڈنڈیوں کے ہم سفر بن گئے جو انہیں لے کر بالآخر جہنم کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ تو وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا، اے پروردگار ذرا ہمیں دکھا دے وہ دو مجرم کے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے لے آئیں، انہیں کچل دیں اپنے قدموں سے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نچلے والوں میں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب آگے جو 6 آیات ہیں، 7 آیات ہیں، یہ ہمارے منتخب نصاب کا بہت ہی اہم درس ہے۔ صرف آج کے نشست میں صرف اتنا ہی تعارف کروا دوں کہ منتخب نصاب جو محترم والد محترم رحمہ اللہ نے جو منتخب کیا تھا قرآن حکیم کے بہت ہی سلیکٹڈ پورشنز، کہ جس میں مجھ سے اور آپ سے جو قرآن کا اصل تقاضا ہے اسے واضح کیا گیا، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو عام طور پر جو عوام الناس کا لوگ، جسے آپ کہیے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ یہ کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا سا نام ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لی، رہ بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن گویا کہ جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قیامت کے دن روز محشر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازماً حاصل ہوگی اور ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ عقیدہ عام طور پر لوگوں کا تو یہ ہے، لیکن یہ کہ قرآن حکیم کے وہ مقامات جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا تمہارے اپنے آپشن پر ہے ہی نہیں، وہ تو اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو اسے تو اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان سمجھنا چاہیے نا، ورنہ ہندو یا سکھ یا کسی اور گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو کتنا کچھ امکان ہوتا کہ ہم مسلمان ہوتے اور یہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم نے تو مشغول ہو جانا تھا اسی طرح، انہی لوگوں میں شامل ہو جاتے کہ جنہیں زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے وہ زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو حیوانوں کی طرح اور حیوانوں کی طرح چلے گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، بڑا احسان ہے کہ ہماری پیدائش کا مسلمان گھرانے میں ہونا۔ لیکن آیا صرف یہی چیز کافی ہے، یا چند شعائر اسلامی کے اوپر عمل کر لینا کافی ہے، یا قرآن حکیم جو ہے اور احادیث ہمیں متوجہ کرتی ہیں ہماری زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی فرما برداری سے باہر ہو؟ ٹھیک ہے انسان ہے، اس سے ظہور بھی ہو جاتا ہے، اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، معصیت ہو جاتی ہے، جذبات میں طوفان کا ریلا آیا، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، لیکن فوراً ٹھٹکے، فوراً متوجہ اللہ کی طرف توبہ کرے۔ اب ایک طرز عمل یہ ہے، ایک یہ ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ اسی کے اوپر، اسی عقیدے پر کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے لہذا ہماری نجات تو اس کا تو کوئی گویا کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں جہنم میں جائیں۔ تو ان تصورات کو صحیح کرنے کے لیے پھر وہ ایک منتخب نصاب جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں سورۃ العصر جو ہے گویا کہ جو بنیاد بنتی ہے، جس میں 4 لوازم نجات کا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں اگر تمہیں نجات چاہیے اور تم واقعتاً اللہ کے ہاں کامیاب اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو اس کوئی مفر نہیں ہے جب تک کہ یہ 4 چیزیں موجود نہ ہوں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور یہ چاروں کی چاروں کم سے کم لوازم ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں جو ہیں لازم و ملزوم ہیں۔ اب یہاں سے وہ گویا کہ بنیاد پڑی تھی منتخب نصاب کی، اور اس میں سے پہلے جو ابتدائی حصہ ہے اس کا، جسے ہم پہلا حصہ کہتے ہیں منتخب نصاب کا، اس میں 4 درس ہیں۔ یہ سورۃ العصر جو اس کا سب سے پہلا درس ہے، پھر آیت البر ہے، پھر سورہ حامیم سجدہ کی 7 یہ آیات بھی ہیں۔
وہ ہے کہ یہ آ کر اسی جو جامع دروس ہیں اس کا ایک درس بن جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہماری گفتگو ہوگی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔